السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آج الحمدللہ امید ہے کہ آپ لوگوں نے طاق رات بہت اچھے سے گزاری ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو بھی آپ لوگوں نے قیام کیا، جو بھی آپ لوگوں نے دعائیں کی، اللہ رب العزت اس کو شرف قبولیت عطا کرے، آمین آمین۔ پیارے سسٹرز، ہم لوگ سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ 180 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 179 تک تفسیر کا لیسن پڑھ چکے تھے۔ آج مزید دو آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے، آیہ مبارکہ 181 سے 182 تک، اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 180 سے سٹارٹ کریں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق ذلك بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ ٹرانسلیشن۔ لقد سمع اللہ، البتہ تحقیق سن لی اللہ نے، قول الذین، بات ان لوگوں کی، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ فقیر، بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم غنی ہیں، سنکتب ما قالوا، ضرور لکھ لیں گے ہم جو کچھ وہ کہتے ہیں، وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور انہوں نے قتل کر دیا انبیاء کو ناحق، وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے چکھو عذاب جلنے کا، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ اس لیے کہ جو کچھ آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ تفسیر آیہ مبارکہ 180 سے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ جیسا کہ ہم لوگ غزوہ احد سے ریلیٹ احکامات پڑھ رہے تھے، تو آج کی آیہ مبارکہ بھی بہت ہی اہم ہے۔ جیسا کہ غزوہ احد کی جو ناکامی، جو شکست تھی، وہ جو سب سے بڑھ کے وجہ بنی وہ مال کی محبت تھی، تو اسی کے بارے میں اللہ رب العزت کچھ احکامات بتا رہے ہیں، کچھ یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ بخل انسان کو کس طرح ناکامی میں گرا دیتا ہے، اور جو شخص مال کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے وہ کوئی بامقصد کام نہیں کر پاتا۔ اور بخل کے بارے میں ہم حال ہی میں پڑھ چکے تھے، جیسا کہ آیہ مبارکہ 161 میں فرمایا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، تو ادھر ہم نے کافی ڈیٹیل سے اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو ادھر بھی اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ منافق شخص کو جس طرح اپنی جان پیاری ہوتی ہے، اس طرح وہ اپنے مال سے بھی محبت کرتا ہے اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں نہیں لگانا چاہتا، حالانکہ مال اور جان کو اللہ کی راہ میں لگانے والوں کے بہت ہی بڑے بڑے درجات ہیں۔ تو ادھر اللہ رب العزت یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا، کیا پتہ چلتا ہے کہ مال کا عطا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتا ہے، کہ جو بھی انسان کو دیا گیا ہے انسان کا اپنا کمال نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی عنایت کرتا ہے، اگر انسان اس میں بخل کرتا ہے تو انسان اس کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے، بل ہوا شر لہم، ایسا ہی مال جو انسان بخل کرتا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کے جو حقوق ہیں وہ پورے نہیں کرتا، تو ایسا مال اس کے لیے قیامت کے دن توق بنا کر اس کے گلے میں پہنا دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ بہت ہی سخت وعید ہے، جس طرح ہم پہلے بھی پڑھ چکے تھے کہ جو انسان ایک بالشت کسی کی ناحق زمین
ہتھیار لیتا ہے تو وہی زمین اس کے لیے 7 زمین کے توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد بخل سے پناہ مانگتے۔ اس کے بارے میں ایک دعا ملتی ہے، مسنون دعا ہے، تو آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا کہ آپ لوگوں نے وہ دعا سنانی ہے اور زبانی یاد بھی کرنی ہے اور اس کو اپنی دعا میں شامل کرنا ہے اور سنت سمجھتے ہوئے اس کو ہر نماز کے بعد پڑھنا بھی ہے۔ اور جس طرح کہ پہلے بھی آپ لوگوں کو حدیث سنائی گئی تھی کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو ایسا مال اس کے لیے قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل میں ہوگا، جس کی آنکھوں کے درمیان 2 کالے نشان ہوں گے یا 2 نقطے ہوں گے، اور سانپ اس کے گلے میں توق بن جائے گا اور اس کی بانچوں کو پکڑ کر کھینچے گا اور کاٹے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، یعنی کہ جس کو تو سمیٹ کر دنیا پہ رکھتا تھا، میں وہی تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بارے میں جو حدیث ہے عربی ٹیکسٹ میں آپ نے وہ زبانی یاد بھی کرنی ہے اور سنانی بھی ہے۔ بس مختصر، لمبی چوڑی چاہے نہ آپ یاد کریں کہ ساری آپ اس کے ساتھ جو چین وغیرہ ہے وہ چاہے نہ یاد کریں، مختصر الفاظ آپ کو زبانی آنے چاہیے۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیہ مبارکہ کی تلاوت بھی کی کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ دیکھیں کتنے پیارے الفاظ ہیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جس مال کو تم سمیٹ کر رکھتے ہو، جس مال میں تم بخل کرتے ہو، اس کو اللہ کی راہ میں لگانا نہیں چاہتے، اور اگر مال نصاب کو پہنچ چکا ہے اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو حالانکہ زمین و آسمان کی جو بھی یعنی کہ میراث ہے وہ اللہ ہی کی ہے۔ انسان اپنا تو کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، انسان کے پاس جو مال ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ جس طرح کہ ایک حدیث کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال، اصل مال تو اس کا وہ ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں لگا دیا، اپنی آخرت کے لیے آگے بھیج دیا، اور جو پیچھے چھوڑ جائے گا وہ تو وارثوں کے لیے ہے۔ اور پھر یہ بھی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت سے پہلے خرچ کر لو کہ جب انسان کے پاس مہلت ختم ہو جائے، یعنی کہ موت حلق کو پہنچ جائے، اس وقت کہنے لگے کہ یہ مال فلاں کو دے دینا اور یہ مال فلاں کو دے دینا، حالانکہ اب وہ تو فلاں کا ہو چکا ہے، یعنی کہ اب تو یہ آگے جا رہا ہے اور جو مال ہے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے وہ وارثوں کا ہو چکا ہے، چاہے وہ اپنی زبان سے نہ بھی ادا کریں۔ اور بھی جیسا کہ ایک اور حدیث، مفہوم حدیث، کہ ہر دن 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مال دینے والے کے مال کو اور بڑھا، اس میں وسعت پیدا کر، اس میں برکت عطا کر، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ جو مال روکنے والا ہے اس کے مال کو تلف کر دے، اس کے مال کو ہلاک اور برباد کر دے۔ تو اس میں ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کس فرشتے کی دعا کی مصداق ہوتے ہیں۔ اور یہ اگرچہ نفلی صدقے کی طرف اشارہ ہے، لیکن جو خزانے کی بات ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کے بارے میں ہے کہ وہی مال انسان کے لیے قیامت کے دن وبال جان ہوگا، اور اس کے بارے میں کہ قیامت کے دن گنجا سانپ اس کو ڈسے گا، اس کا توق بن جائے گا۔ اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، جس طرح کہ اب رمضان المبارک ہے تو دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنے آس پاس دیکھیں، جو کمزور طبقہ ہے ان کا خیال رکھیں، اور جیسا کہ اب عید میں بھی چند دن باقی ہیں تو ایسے جو معاشرے میں کمزور طبقہ ہے ان کو دیکھیں کہ وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ اور اسپیشل جو فطرانہ ہے وہ جیسا کہ ہر مسلمان پہ فرض ہے، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی غلام ہے یا آزاد ہے، ہر ایک پہ فرض ہے صدقہ، یعنی کہ فطرانہ جو ہے وہ فرض ہے۔ اور کب ادا کرنا ہوگا؟ عید کی نماز سے پہلے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ کچھ لوگ رمضان مبارک کے شروع میں دے دیتے ہیں، یہ مسنون طریقہ نہیں ہے۔ فطرانے کا جو اصل طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ عید سے 2-3 دن پہلے ادا کر دیا جائے، تاکہ جو اس کا مقصد ہے وہ پورا ہو سکے، کہ جو باقی لوگ ہیں جو کمزور معاشرے میں طبقہ ہے، سفید پوش لوگ ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، وہ بھی عید کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہو سکیں۔ اور اس لیے کوشش کریں کہ فطرانہ ادا کر دیں، لیکن بہت پہلے نہیں ادا کرنا، عید سے 2-3 دن پہلے ادا کر دیں۔
اور یہ بھی یاد رہے کہ عید سے پہلے پہلے ادا کرنا ہوگا۔ اگر کوئی شخص عید کی نماز کے بعد ادا کرتا ہے تو پھر وہ فطرانہ نہیں ہوگا بلکہ وہ عام صدقہ شمار کیا جائے گا۔ اور جو جن کا پیشہ ہو جاتا ہے مانگنا، اپنا فطرانہ ان کو دے کر ضائع نہ کریں بلکہ جو واقعی مستحق ہیں ان کو دیں۔ اور فطرانے کے بارے میں تعین کر لیں کہ کتنا بنتا ہے۔ اپنے اپنے کھانے پینے کے حساب سے ادا کرنا ہوگا۔ ہر شخص کو اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ وہ کتنی استطاعت رکھتا ہے اور سارا سال وہ کیا کھاتا پیتا ہے، اس لحاظ سے فطرانہ ادا کرنا ہوگا۔ اور جو نفلی صدقہ ہے وہ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، بہت ہی زیادہ سخی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسپیشلی رمضان مبارک میں بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے، اور اسپیشلی اس وقت جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے بارے میں کیا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلتی ہوئی آندھی سے بھی بڑھ کر سخاوت کرنے والے تھے۔ سبحان اللہ، کیا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہوگی۔ عموماً ہمارے معاشرے میں جو ایک بات کہہ دی جاتی ہے، جو کم عقل کے لوگ ہیں، جو جاہل ہیں، تو وہ آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک فقیرانہ زندگی گزارتے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگرچہ ان کی بات ٹھیک ہے لیکن اس کے پس پردہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال بہت ہوا کرتا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے تھے، جو بھی آتا وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ اور دیکھیں کہ اگر کتب احادیث اٹھا کر دیکھیں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بار کسی کو 100 بکریاں دے رہے ہیں، کسی کو 100 اونٹ دے رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اونٹ کی قیمت کتنی ہے، لاکھوں میں ہے، تو اس وقت عرب میں اونٹ بہت مہنگے ہوا کرتے تھے، تو آپ خود ہی حساب لگائیں کہ 100 اونٹ دینا کوئی عام سی بات ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ سخاوت کرنے کا جو فائدہ ہوا، جو اسلام کو قوت ملی، اور ایک وہ بھی صحابی ہیں کہ جو کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ سب سے زیادہ جو نفرت امیز شخصیت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور جو شہر تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر تھا، میرے لیے ان کے نفرت کرتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخاوت ہے وہ دیکھ کر میں اتنا متاثر ہوا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر ایک وہ بھی صحابی تھے کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 بکریاں دی، کہ اپنی قوم کے پاس گئے اور ان کو دین کی دعوت دی اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ انسان کو پھر کبھی فقر کا ڈر نہیں رہتا۔ اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمل ہے اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں۔ ہم میں سے کون ایسا مائی کا لال ہے کہ جو اتنا زیادہ خرچ کرے؟ اگر کسی کو بہت زیادہ مال بھی اللہ نے عطا کیا ہے تو اتنا جگرا کسی کا نہیں ہے کہ کسی کو 100 بکریاں دے دے، کسی کو 100 اونٹ دے دے۔ جو کہنے کہ جس طرح آج ہمارے معاشرے میں جو اعلیٰ ماڈل کی نئی گاڑی ہے، اس طرح ان کے ان کے ہاں اونٹوں کی قدر ہوا کرتی تھی۔ تو کوئی ہمیں سے ایسا ہے کہ جو گاڑیاں اپنی دوسروں کو ہبہ کر دے، دوسروں کو تحفے میں دے دے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت ہوا کرتی تھی۔ بے شمار واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو بہت زیادہ مال عطا کیا، لیکن جو اپنا حال ہے کہ اپنے پاس ایک وقت کھانا بھی نہ ہوتا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محبت تھی دوسروں کے ساتھ، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسکین بن کر زندگی گزارنا چاہتے تھے، بہت سادہ زندگی، اور دعا بھی کیا کرتے تھے کہ اے اللہ آل محمد کے کھانے میں برکت، قوت عطا کر، یعنی کہ تھوڑا بھی کھائیں تو قوت عطا کر کہ اس سے بہت طاقت ملے۔ جس طرح ہم لوگ اپنے گھر میں بہت زیادہ کھاتے بھی ہیں پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ طاقت نہیں ہے، تو ان کے پاس ایمانی طاقت تھی، تھوڑا بھی کھاتے تو اللہ رب العزت اس میں بہت زیادہ طاقت عطا کر دیتے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں کہ آج ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نادانی میں، جہالت میں ہم بہت زیادہ مال کے مالک تھے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ زکوٰۃ بھی ادا کی جاتی ہے، تو اب کیا کریں، کس طرح اس کی ادائیگی ہوگی یا کس طرح پھر اس کا ازالہ ہم کر سکتے ہیں۔ اور ایسی بھی خواتین ہیں جن کے پاس بہت زیادہ زیور ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ مال سے نوازا ہے، لیکن انہوں نے کبھی سال سے اس کی زکوٰۃ ہی ادا نہیں کی۔ تو آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا کہ آپ نے اپنے آس پاس نظر دوڑانی ہے، اگر کوئی ایسا شخص ہے جو صاحب نصاب ہے، یعنی کہ اس کا مال، جو اس کا کاروبار ہے، نصاب کو پہنچ چکا ہے، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو ان کو آپ بتائیں، ان کو موٹیویٹ کریں
کہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، یہ اسلام کا ایک رکن ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی جو بنیاد ہے 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے، اس میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو گویا کہ اس نے اسلام کی جو ایک پلر ہے اس کو گرا دیا۔ جس طرح کہ پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں زکوٰۃ کی وصولی کرتے، زکوٰۃ وصول کرتے اور کہا کرتے کہ اگر کوئی ہم سے ایک بکری کا بچہ بھی روکے گا جس کی زکوٰۃ جن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تو ہم اس سے جنگ کریں گے۔ حالانکہ اس پہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایگری نہیں تھے، لیکن جب ابوبکر صدیق کا ان کے طرز عمل دیکھا تو پھر ایک وقت کے بعد عمر فاروق بھی اس بات پہ متفق ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرا بھی پھر شرح صدر اس پہ کر دیا کہ میں بھی سمجھ گیا کہ ابوبکر صدیق صحیح کر رہے ہیں۔ واقعی یہ زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں بہت اہم ہیں اور بہت حساس ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ اس سے جو بھی تم اعمال کر رہے ہو باخبر ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر تم مال جو نصاب کو پہنچ چکا ہے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے تو اللہ کی نظروں سے کچھ بھی اوجھل نہیں ہے۔ اور بخل کے بارے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ملتا ہے، فرماتے ہیں کہ بخل سے بڑی بیماری کیا ہو سکتی ہے؟ وَأَيٌّ دَاعٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ، کہ بخل سے بڑی بیماری کوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جس انسان کے اندر بخل آ جاتا ہے وہ نہ تو اپنا مال لگانا چاہتا ہے اور نہ جان اپنی اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہے۔ جو اتنا حساس انسان ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بامقصد کام کر سکے؟ وہ تو پھر اپنی مال اور اپنی جان کو ہی لے کر اپنے گھروں میں ہی بیٹھ رہے گا، اپنے مال کو ہی سمیٹ کر رکھے گا، اور پھر ایسے مال میں برکت بھی نہیں ہوگی۔ یاد رہے کہ ایسا مال چاہے دکھنے کو ایسے ہی لگے کہ بہت زیادہ ہے، فراوانی ہے، لیکن ایسے مال میں پھر برکت نہیں ہوگی اور ایسے مال میں پھر سکون بھی نہیں ہوگا۔ انسان ہر وقت پریشان حال رہے گا، اور بعض اوقات ایسے مال میں پھر کیا ہوتا ہے کہ بہت بڑی بڑی اللہ کی طرف سے بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور بہت زیادہ مال بیماریوں پہ یعنی کہ علاج کرنے پہ ہی لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ چاہے تھوڑا مال بھی ہو تو اس کو غرباء پہ خرچ کرتا رہے، اس میں سے جو غرباء کا حق ہے وہ ادا کرتا رہے۔ اگر کسی کا مال نصاب کو نہیں بھی پہنچا، زکوٰۃ اس پہ نہیں بھی بنتی، تو پھر بھی چاہیے کہ صدقہ خیرات کرتا رہے، کیونکہ صدقہ خیرات کے بھی بہت زیادہ فوائد ہیں، اور انسان کو جو پریشانیاں آنے والی ہیں یا جو وبائیں آسمان سے اتر چکی ہیں اس سے بھی انسان بچا رہتا ہے، اس سے بھی انسان کو نجات مل جاتی ہے، اور صدقہ خیرات انسان کو بری موت سے بھی بچاتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو آپ لوگ لازمی لیسن سنایا کریں، لیسن کی طرف سے آپ لوگ لیزی نہ ہوں۔ ابھی آپ کو چھٹیاں نہیں ملیں گی کیونکہ قرآن کا اور رمضان مبارک کا اسپیشلی ایک آپس میں تعلق ہے، تو انشاءاللہ ہم عید کے بعد چھٹیاں کریں گے، عید سے پہلے ہم چھٹی نہیں کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔